آج 12 ربیع الاول کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ خدارا آج یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے مانگنا کامل یقین سے، اللہ دینے پر قادر ہے۔ اور جو مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر بیماری سے پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اگر آپ ربیع الاول کے پہلے 11 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے تو آج 12 ربیع الاول کے اس مبارک دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج کے دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو آپ خود سوچیں آج کا دن کتنا بابرکت دن ہے۔ آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آج رب کریم جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج کا ہر مسئلہ، ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو پیسے کی وجہ سے، کاروبار بند ہیں تو پیسے کی وجہ سے، گھر میں سکون ناکامی چیزیں نہیں، پیسے کی کمی ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسے کی وجہ سے ہے۔ ہر طرح کے مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن کی برکت سے، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 12 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کو قدر کرتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، بن مانگے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی دنوں تک فائدہ ہی نہیں ہوتا اور بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ میں تو وظیفہ پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، لیکن میری تو حالت بدلنے کا نام تک نہیں لیتے۔ آپ نے بالکل بھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آج 12 ربیع الاول منگل کا قبولیت کا دن ہے۔ آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ فقیری سے نکال کر بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا بھکاری فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آج ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگے، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، بعض اوقات بندہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس بندے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران دل کو تسکین مل جاتی ہے، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھے گا، آج لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج اللہ سے نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اللہ کے حبیب کی ولادت کا دن ہے، آج اللہ بن مانگے عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ آج لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ کر سونا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی سب کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ جس کام کو انسانی عقل کہتی ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے، آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟
آج 12 ربیع الاول منگل کے اس بابرکت دن میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کے فضیلت برکت سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کیا کریں ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقاصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بہت کوشش کر لی، لوگوں کی منت سماجات بھی کر لی، لیکن پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یار بنا کر وظیفہ ہے۔ یا ربنا، یہ رب کو پکارنے کا، رب سے تعلق بنانے کا، رب کو مخاطب کرنے کا ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ مستجابہ دعوت بن جاتے ہیں، یعنی آپ اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو آج 12 ربیع الاول کو یا ربنا پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا ربنا یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبول ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے آپ کی سنی گئی ہے، سمجھ لیجئے تقدیر بدل چکی ہے۔ صرف 11 بار یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے اپنی من پسند حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ آپ نے ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو بندہ 12 ربیع الاول منگل کے دن اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اور رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکتی ہوئی ہے۔ اس دعا کو اللہ کے حضور اتنی عظمت برکت حاصل ہے، اللہ نے اس دعا کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے اللہ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مراد کو پورا کرتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہ بخشوا لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے،
اور آج 12 ربیع الاول منگل کے دن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دو دفعہ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے آ جائے گا اور آسانی بھی لگے گی۔ آج 12 ربیع الاول منگل کے دن جس گھر میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور مکمل 100 بار پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو اور نہ ہی ایک زیادہ ہو۔ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکتی ہوئی دعا آج تک جس نے پڑھی اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دعا پڑھ کر جو بھی مانگو گے مل کر رہتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے شکر کا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہوں، اور جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے نعمتیں چھین لیتا ہوں، چاہے وہ رزق میں ہو، دولت ہو، سکون ہو، برکت ہو۔ اس لیے آپ نے 12 ربیع الاول منگل کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ہمارے دونوں کاندھوں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں جو نیکی اور بدی کے فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ گناہوں کو، بدیوں کو لکھتا ہے۔ اور جب کوئی انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے اپنے اعمال میں نیکی کا فرشتہ، بدی کا فرشتہ اللہ کے ذکر کو لکھتا ہے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہو کر آپ کے نام اعمال کو پیش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ آج اس بندے کے اعمال میں کیا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں آج آپ کے اس بندے نے یہ ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ کے نام کو پڑھا ہے، اس قرآن آیت کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں اور اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اور آج 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی اور دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ آپ نے 21 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ کی جو حاجت ہیں، جو خواہشات ہیں، جو مقصد ہیں، ان سب کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ صرف اللہ کے قرب کو، اللہ کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اصل مقصد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر مانگے، ضد کر کے مانگے،
آج محمد مصطفیٰ کے صدقے سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔